السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک مضمون اپنی کتاب فنکاریاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ مجھے میری بیوی کی سہیلیوں سے بچاؤ، مضمون کا عنوان ہے۔ میں ابھی نیند بلکہ گہری نیند سے جگایا گیا ہوں، اور وہ بھی زبردستی۔ جی ہاں، زبردستی، ورنہ کس ظالم کا جی چاہتا ہے بستر سے نکلنے کو۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ زبردستی جگانے والا اور کوئی نہیں، ون اینڈ اونلی میری شریک حیات ہیں۔ ان کی کسی عزیز ترین دوست کو اپنے شوہر کے سلسلے میں کوئی بات کرنی تھی، اور اتوار کے دن 8 بجے مجھے جگائے جانے کی وجہ یہی تھی۔ ویسے تو ہماری بیگم صاحبہ کی ہر دوست ہی بے حد عزیز ہوتی ہے، کیونکہ بقول ان کے وہ کسی دوست کے کام سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ خدمت خلق ان کی گھٹی میں ہے۔ ان کی والدہ صاحبہ بھی ان کے والد صاحب کو جگا کر، اٹھا کر، بٹھا کر، بتا کر اپنی سہیلیوں کے کام کروایا کرتی تھی۔ تو یہ محترمہ کیوں پیچھے رہتی ہیں؟ انہوں نے سوچا، میرے سسر مرحوم نے کبھی سکون کا سانس نہیں لیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم چین کی نیند سونے کی جسارت کر سکیں؟ اور ظاہر ہے، مفت کے عیش و آرام، گھر بیٹھے کام ہو جانے کی اور شوہر کی عزت احترام کی بینڈ بجانے کا اس سے زیادہ اچھا اور کیا موقع ہو سکتا ہے؟ خیر، بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ جن محترمہ کو اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنی تھی، وہاں مہمان خانے میں اپنے 4 عدد بچوں سمیت بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے تیسے ہمت کر کے میں اٹھا، منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور مہمان خانے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ چند ہفتے پہلے ہی جو صوفہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے خریدا گیا تھا، وہ محترمہ بچوں سمیت ان پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی چھلانگ لگا کر اٹھی۔ ان کا بھاری بھرکم بدن ان کی رفتار کا ساتھ دینے سے قاصر تھا، جبکہ چاروں بچے کھانے پینے اور ایک دوسرے سے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ بھائی جان، ان محترمہ نے ہمیں دیکھتے ہی رونی صورت بنائی، اور وہ بھی ایسی کہ ہمیں ہنسی ضبط کرنے میں خاصی دشواری ہوئی۔ وہ محترمہ تھوڑا ہکلاتی بھی تھیں۔ دوبارہ بھائی اور پھر جان کہہ کر وہ ہمیں گلے لگانے کو بےتاب تھیں۔ شاید ہمیں اپنا دکھ بتانا چاہتی تھیں، اور ہم بھائی اور جان کے ترنم زدہ ماحول میں خود کو ہر قسم کے الزام اور بیگم کی گھورتی نگاہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیسری بار جب محترمہ نے زوردار آواز میں ابھی بھائی کہا ہی تھا کہ جان کہنے سے پہلے ہم نے حفاظتی انتظامات کر لیے اور کہا، محترمہ اب کہہ بھی چکیں وہ بات جس کے لیے اتوار کے دن آپ نے صبح 8 بجے مجھے جگایا۔ وہ محترمہ بھائی اور جان کی گردان میں پھنسی رہتی، مگر ہماری بیگم صاحبہ نے کمال پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جان، ان کے ہسبینڈ رات سے گھر نہیں آئے اور نمبر بھی بند جا رہا ہے، اس لیے یہ بہت پریشان ہے۔ مگر میں ان کے ہسبینڈ کو نہیں جانتا، کون ہیں، کیا نام ہے ان کا، کیسے مزاج ہیں، قد و قامت کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بلا سوچے سمجھے جواب دیا، ارے بھائی جان، آپ نے نام اور قد کاٹ کو کیا کرنا ہے؟ وہ ہوا یوں، کل صبح آفس جاتے ہوئے ہمارا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، بس وہ ایسے ناراض ہوئے، پھر نہ کال اٹینڈ کی اور نہ ہی گھر آئے۔ کیا، کیسا اختلاف؟ ہم نے پوچھا۔ وہ بھائی جان، میں نے ان سے کہا، وہ میری چھوٹی بہن کے شوہر کی طرح ہنسمکھ اور خوش اخلاق کیوں نہیں؟ وہ تو ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، میرے بہنوئی کی طرح بن جائے نا۔ وہ میری بہن کے کپڑے پریس کرتا ہے، اس کی فرینڈز آ جائیں تو چائے بناتا ہے، بیڈ روم سیٹ کرتا ہے۔ جب بہن کو فرینڈز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرنا ہو تو 90% کام میرا بہنوئی ہی کرتا ہے۔ تو میرے شوہر نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ محترمہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولیں، جی جی فرمائیے۔ ہم ہمتاً گوش تھے۔ ہم منتظر تھے کہ شاید انہوں نے جواب میں کوئی بھاری بھرکم ثقیل چیز ان کے سر پہ دے ماری ہو۔ انہوں نے کہا، مجھ میں کوئی خوبی نہیں، ہر خصوصیت تمہارے اس بہنوئی میں ہے، اپنی بہن سے پوچھو، وہ اپنے شوہر کو میری مثال دیتی ہوں گی۔ تو اس میں کیا کہہ دیا؟
کوئی بھی شریف النفس صابر انسان ہوتا تو یہی کہتا۔ ہم ہنس دیے۔ نہیں نا بھائی جان، آپ پتہ کریں وہ اس کلموہی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ وہ خاتون اس بار بھائی جان ایک ساتھ ہی کہہ گئیں۔ کون کلموہی؟ ہے ایک ان کی کزن، جس کے والدین بچپن میں ہی اسے اس دنیا میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ 9 عمری میں شادی ہوئی تو شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی والدہ یعنی میری ساس اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ ویسے تو میرے شوہر کو وہ بہت احترام سے بھائی جان کہتی ہے، مگر آج کل کسی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا نا۔ اس بات پر ہماری بیگم صاحبہ نے اپنی دوست کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار سے لہجے میں بولی، نہیں نہیں نہیں، تمہارے میاں کو تو میں واقعی سگے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ اتنے میں ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے دوسری بیل سے پہلے کال اٹینڈ کی تو پتہ چلا ہاسپٹل سے فون ہے، ان کے شوہر نامدار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہوش آیا تو سب سے پہلے اپنی چہیتی بیوی کو اطلاع دی۔ وہ تو روتی دھوتی ہاسپٹل چل دیں۔ ہاں البتہ میری بیگم کو بھی ساتھ لے گئیں۔ اپنے 2 بچوں اور ان خاتون کے 4 بچوں کی بیبی سٹنگ کرتے ہم نے اپنی چھٹی کا دن غارت کیا۔ ہمیں رہ رہ کر سجاد حیدر جلدرم یاد آ رہے تھے، جن کی فریادی مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ نے دھوم مچا دی تھی۔ بیگم کی سہیلیاں کیا کہیں بھئی، بلند آواز میں کہے لگانا، محلے بھر کی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے سیکریٹری کا کردار ادا کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ کئی تو ایسی بھی ہیں جو عمر میں ہم سے بڑی نہیں تو چھوٹی بھی نہ ہوں گی، مگر آپ کو تو پتہ ہے خواتین ہر بات بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں سوائے عمر کے، اور عمر بھی صرف اپنی، دوسروں کی تو ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے نا۔ اپنی عمر بتاتے ہوئے نہ جانے ان کی آواز کو کیا ہو جاتا ہے۔ اور بیگم کی کئی سہیلیاں تو ایسی ہیں جو بن بتائے بے وقت چلی آتی ہیں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں نا، گھر میں کبھی کبھار جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، اور تھوڑا بہت ہونا بھی چاہیے بھئی، کیونکہ زیادہ پیار اچھا نہیں ہوتا، نظر لگ جاتی ہے یار۔ ہاں نا، کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری اور بیگم کی نوک جھونک اچھی خاصی جھڑپ کی صورت اختیار کر جاتی ہے، تو اسی دوران کوئی نہ کوئی محترمہ آن وارد ہوتی ہیں۔ ہم نے کوئی زہریلا جملہ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، مگر کہنے کی حسرت دل میں رہ جاتی ہے، اور یہ حسرت لیے ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کسی پارک میں، اکیلے لانگ ڈرائیو پہ، کسی دوست کے ہاں۔ یہ الگ بات ہے کہ بیگم کے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان ہو، تھیٹر جانے کا ان کی سہیلیاں کباب میں ہڈی بننا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ ایک شام آفس سے گھر آیا ہی تھا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ میٹنگ پر جانا تھا، کھانا کھانے ہی لگا کہ ایک محترمہ اپنی پوری برادری کے سمیت داخل ہوئیں۔ ذرا حلیہ ملاحظہ ہو، قد بمشکل 4.25 فٹ، بال بہت گھنگریالے اور ہمیشہ بکھرے ہوئے، موٹے بڑے بڑے ہونٹ جو لپسٹک سے کبھی محروم نہ ہوئے تھے، اور آواز اتنی کرخت اور زوردار کہ ان کے بولنے، کہکا لگانے اور خاص کر فون پہ بات کرنے سے میری بیٹی بیدار ہو کر رونے لگ جاتی ہے۔ آہا، بھائی کھانا کھا رہے ہیں؟ جبکہ کل ہی انہوں نے ہمیں انکل کہہ کر پکارا تھا۔ ہم نے اخلاقاً کھانے میں شامل کیا، ایک ہی سانس میں 10 چمچ چاول فی منٹ کے حساب سے کھائے۔ بخدا ہم ان کی پھرتی کے قائل ہو گئے۔ اگر یہ محترمہ مقابلہ خوراک میں جائیں تو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل ضرور جیت کر آئیں گی۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی، ہمارے دل کی بے قراری بڑھ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ان کی ایک عدد چھوٹی بہن اور ملازمہ بلانے آئی تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی محترمہ بولیں، آؤ دیکھو تمہاری باجی نے کتنا مزیدار کھانا بنایا، چکھ کر تو دیکھو۔ اور ہم کھانا کھانے کی حسرت دل میں لیے میٹنگ پر روانہ ہو گئے۔ ہماری بیگم شعلہ بار نگاہوں سے اپنی سہیلی اور ان کے اہل خانہ کو دیکھ رہی تھیں، اور آفس میں میٹنگ کے دوران ہماری آنتیں قل ہو اللہ تو کیا پورا قرآن پاک پڑھ چکی تھیں۔ اس سے تو بہتر تھا ہم آفس میں ہی کھانا کھا لیتے، مگر ہماری کمزوری کہ ہمیں بچوں کو دیکھے بنا قرار نہ تھا، سو یہ محبت بہت مہنگی پڑی۔ اب تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ بیگم کی سہیلیوں نے کیسے ہمارا دن کا چین اور راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس کا ہرگز اور مطلب لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں قصے بیان کرنے لگیں تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، مگر فسانے کم نہ ہوں گے دل داغدار کے۔
شریف آدمی کی بھی کوئی زندگی نہیں، ہر کام میں مداخلت، ہر چیز میں بیگم کی سہیلیوں کا حصہ، ہر محفل میں شرکت، ہر شام کو خراب بلکہ برباد کرنا ان کا اولین فرض ہے۔ اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری بیوی کی سہیلیوں سے بچاؤ خدا را۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمیں دعاؤں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔